بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ جنرل فیض امیر صاحب کو کل پرسوں کلین چٹ مل گئی ایک انکوائری کمیشن میں ملنی تھی، کسی نے ان کے خلاف شہادت ہی نہیں دی تو مل گئی، لیکن اس کے بعد ایک اور کمیشن کا سامنا ہے ان کو۔ اس کمیشن کے سامنے کے بارے میں کیونکہ وہ بڑے خوش ہیں نا فیض امیر صاحب کے، جناب خوش تو کیا ہونا ہے، بہرحال انہیں اطمینان تھا، پہلے ہی مطمئن تھے کہ میرے خلاف کسی نے کیا ایکشن لینا ہے، لیکن وہ ایک بات سنانے لگا ہوں کہ ایک آدمی رو رہا تھا بیٹھا ہوا، تو دوسرے نے آ کے تسلی دی، اس نے کہا یار اتنی مشکلات کا تو نے سامنا کیا ہے، سارا مشکل وقت تو گزر گیا، ہاتھی نکل گیا، اب تو دم رہ گئی، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی اسی بات کا تو رونا ہے، جو دم رہ گئی اس کے پیچھے ایک اور ہاتھی بندھا ہوا ہے۔ تو جنرل فیض حمید کو بھی شاید اس ہاتھی کا سامنا ہے جس کی ایک دم کے ساتھ ایک اور ہاتھی بندھا ہوا ہے۔ ان کے خلاف جو ملٹری کا اپنا سسٹم ہے اس کے اندر ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیا گیا ہے، وہ کیوں بٹھا دیا گیا اس پہ بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ٹاپ سٹی پروجیکٹ ہے، 740 ہیکٹر ہے، تقریباً 18,000 ہی بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے جی؟ 18,000 ہی بنتا ہے، 18,000 ایکڑز۔ اگر کنال کے اندر لیں تو وہ بنتا ہے 14,500 کنال کا وہ پروجیکٹ ہے۔ وہ کن کا پروجیکٹ ہے؟ اس کے اونر ہیں کنور معیز خان۔ کنور معیز خان کا یہ مسئلہ کہ جب ان کا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو جنرل فیض حمید کے ایک بھائی ہیں جو کہ پٹواری تھے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پٹواری بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کر کے وہ پتہ نہیں تحصیلدار ہو گئی یا واٹ ایور، میرا تو اس سے رابطہ ہی کو نہیں، نہ تو نہ اس سٹوری سے میرا پوچھنے کا کوئی تعلق تھا۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ جناب علی یہ جو زمین ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، اس کے اندر فلاں فلاں بندے کو اپنا پارٹنر بناؤ۔ انہوں نے کہا زمین ہماری، سارا کچھ ہمارا، ہم اس میں پارٹنر کیوں بنائیں یا اس کا شیئر کیوں رکھیں کسی کا؟ پارٹنر میں نے میرا ویسے لفظ بول دیا شرافت میں، شیئر رکھیں ان کا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ان کے اوپر جناب بڑی زبردستی کی۔ بھائی صاحب ان کے تھے ISI کے، اور جنرل فیض امیر صاحب اس وقت اپنے عہدے پر تھے، جو عہدے پر ابھی بھی نہیں ہے اس وقت سے، تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ انہوں نے وہاں پر جناب ان کو زبردستی کہا کہ جناب یہ پروجیکٹ ان کا روک دیا گیا ٹاپ سٹی والوں کا۔ پھر ان کے گھر پر ایک ریڈ کی گئی، معیز خان کے گھر پر ایک ریڈ کی گئی۔ اس ریڈ کے اندر انہوں نے گھر کا سارا سامان اٹھا لیا، جو بھی تھا، لیپ ٹاپ تھے، ٹی وی تھے، کمپیوٹرز تھے، نقدی تھی، زیور تھا، جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کے لے گئے، جس طرح ہوتا ہے۔ وہ جناب اس کے بعد وہ پھرتے رہے ادھر ادھر کہ جناب علی میری بازیابی ہو، ان کی بازیابی نہیں ہو سکی، لیکن بات آئی نیگوسیشن پہ۔ نیگوسیشن میں طے پایا، جو ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے کسی کے مڈل مین کے تھرو، کہ ان کو جو 4 کروڑ روپیہ دے دیا جائے نجف حمید کو یا فیض حمید گروپ کو، 4 کروڑ میں بات ختم ہوگی اور یہ اپنا جا کے پروجیکٹ شروع کر لیں۔ انہوں نے کہا جی 4 کروڑ تو میں دے دوں، لیکن میرا سامان تو پہلے پورا واپس کریں۔ انہوں نے کہا جی سامان تو کر دیا سارا واپس۔ اس نے کہا جی آپ نے بچوں کا لیپ ٹاپ اور کھلونے نما جو چیزیں ہیں وہ ساری واپس کر دی ہیں، وہ میرا 400 تولے سونا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذکر چھوڑیں، 400 تولے سونے کا 4 کروڑ ہمیں دیں اور جا کے اپنا پروجیکٹ شروع کر لیں، نہیں تو وہ یہ معاہدہ، یہ جو آفر ہے یہ محدود مدت تک کے لیے ہے۔ وہ بیچارہ ڈرتا کیا کرتا، اس نے جناب یہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب جب فائز عیسیٰ آئے، اس کو تو پتہ تھا میرا عدالتی نظام کیسا ہے، اور فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب مجھے شاید انصاف مل جائے۔ وہ ایک پٹیشن لے کر ان کی کورٹ میں آ گئے، سپریم کورٹ میں آ گئے۔ پٹیشن میں انہوں نے ساری کہانی لکھی کہ میری زمین پر قبضہ کیا گیا، میرے پروجیکٹ پہ قبضہ کیا گیا۔ جنرل فیض حمید اس میں انوالو ہیں، ISI نے ریڈ کیا وہاں پر، اور پتہ نہیں کس کس نے ریڈ کیا، فوجی جوانوں نے ریڈ کیا میرے گھر پر، وہ اٹھا کے لے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے لکھا کہ بہتر ہے یہ معاملہ فوج کے پاس لے کے جایا جائے، کیونکہ ان کا انٹرنل سسٹم ہے، وہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ریمیڈی دیں گے، اور یہ سارا مسئلہ وہاں پر بھیجا جائے۔ جب یہ وہاں پر چلا گیا مسئلہ، تو انہوں نے 2 دن پہلے فوج کے اندر جنرل فیض حمید کے خلاف بھی ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیا ہے،
جو اس بات کا تعین کرے گا کہ معیز خان جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، زمین پہ قبضہ ہوا یا نہیں ہوا، 400 تولے سونا اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا، 4 کروڑ مانگا گیا، دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب جنرل فیض حمید صاحب کو یہاں پر ایک کمیشن کا سامنا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ فیض حمید صاحب اس کمیشن کے سامنے بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جاؤ میں نہیں پیش ہوتا۔ وہ پہلا جو کمیشن تھا جو بنایا تھا 3 ممبر بینچ کا، جس میں ان کو کلین چٹ دی گئی اور حکومت کو کہا گیا کہ ساری نااہلی حکومت کی ہے، انہوں نے یہ دھرنا جو اسلام آباد میں ہوتا ہی نہ اگر اس کو راستے میں روک لیا ہوتا، انہیں راستے میں روک لینا چاہیے تھا، اس لیے یہ ساری نااہلی حکومت کی ہے، اس وقت کی انتظامیہ کی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کی ہے اس وقت کے۔ اور اگر فرض کرے یہ چیز وہ روک بھی لیتے دھرنا تو پھر پتہ کیا ہونا تھا، آنے دیتے ریلی کو، جلوس کو آنے دیتے، اسلام آباد کون سی قیامت آ جانی تھی، کیوں روکا گیا جلوس کو وہاں پر یا ریلی کو وہاں پر کیوں روکا گیا؟ تو جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو آپ کے پاس 1000 اس کی دلیلیں ہوتی ہیں، یا جس کے حق میں بھی دینا ہو اس کی بھی بڑی دلیلیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو حق پر قائم ہو۔ اچھا جی، اب دوسرے کیس پہ آئیے۔ دوسرا کیس ہے جی ایک بڑا ہی دلچسپ صورتحال، دلچسپ تو خیر ویسے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے نا، افسوسناک۔ عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے، اڈیالہ جیل وہاں پہ لگتی ہے، اڈیالہ کے اندر جیل کے اندر عدالت لگاتے ہیں، ATC جج ہیں جو اسپیشل جج ہیں، ملک اجاز، پورا نام ہے ملک اجاز آصف، ان کا سیشن جج کا رینک ہوتا ہے اور یہ ان کو لگایا ہوتا ہے ATC کے اندر، اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں۔ یہ وہاں پر پہلے بھی جاتے تھے، اب بھی گئے۔ اب جب گئے عدالت میں تو ان کی گاڑی آگے آ گئی، پیچھے حملہ آ رہا تھا، حملے کی گاڑی تھی، حملے کی گاڑی کو جیل کے پہ روک لیا، انہوں نے اس کی تلاشی لی، سارا یعنی کہ باڈی سرچ کیا۔ جج صاحب نے دیکھا تو جج صاحب کو غصہ آیا کہ تم کون ہوتے میرے سٹاف کی تلاشی لینے والے؟ ٹھیک ہے، اگر پہلے آتے تھے اس وقت تلاشی نہیں ہوئی تھی یا اب ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنے جیل کے جو رولز ہیں اس کے مطابق تلاشی لی ہے، تو میرا خیال آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا بھی تو چلو اس کو آرام سے حل کر لیا جاتا، لیکن آگے جا کے بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ جج صاحب نے ان پہ بڑے برہم ہوئے کہ میرے سٹاف کو روکنے کی جرت کس کی ہوئی، کیوں روکا گیا میرے سٹاف کو؟ جج صاحب اندر آ گئے، سٹاف بھی اندر آ گیا بعد میں۔ جب آیا تو سٹاف عدالت کی طرف چلا گیا، جج صاحب بجائے اپنا جو کورٹ روم کے لیے کورٹ روم بنایا ہوا ہے، کمرہ دیا کہ یہاں پر عدالت لگے گی، وہاں جانے کی بجائے سیدھا وہ کوریڈور میں گئے، وہ راہداری میں گئے، آگے جا کے عمران خان کے بالکل نہ اس کے جیل کے آگے پہنچ گئے تو عمران خان صاحب ملنا شروع ہو گئے، اور جا کے عمران خان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا پرابلم ہے جیل کے اندر؟ تو عمران خان صاحب بقول عینی شاہد، جو عینی شاہد سے یہ مراد کہ جو اس چیز کو کور کر رہے تھے ان رپورٹر میں سے ایک رپورٹر، انہوں نے کہا جی جب جج صاحب سیدھے گئے تو عمران خان خود یعنی کہ پریشان ہو گئے کہ جج صاحب سیدھے میری طرف آ گئے، آج جیل کے سامنے لگانی ہے عدالت، پتہ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جج صاحب نے پوچھا خان صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے جیل کے اندر؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کا کوئی نہیں، لیکن میری فریج مجھے دیجیے، میرے پاس فریج نہیں ہے، یا فریج کام نہیں کر رہی، جو بھی کچھ ہے۔ جج صاحب نے یہ بات سنی اور وہیں سے واپس آئے، راستے میں آتے ہوئے انہوں نے چلتے ہوئے آرڈر دیا کہ شاہ محمود قریشی کو بھی فریج دی جائے اور عمران خان کو بھی فریج دی جائے۔ یہ آرڈر کر کے جناب وہ اپنی کورٹ لگانے کے لیے آگے، جو بھی پروسیڈنگ تھی وہاں پر ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے بقول، پروسیکیوٹر حکومتی وکیل، ان کے بقول کہ جج صاحب نے کرسی عدالت پہ بیٹھتے ہوئے ہی پہلا آرڈر کیا کہ جناب جن لوگوں نے سٹاف کو روکا ہے، یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، متعلقہ SP ہے، DSP ہے، وارڈن ہے، یہ سارے میرے پاس فوری طور پر حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے ہو جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے آرڈر یعنی کہ سلطانی آرڈر دیا، بادشاہی آرڈر دیا کہ یہ سب لوگ میرے پاس پیش ہوں، اپنی بیلٹ اتار کے میری کورٹ میں آئیں، جوتے اتار کے میری کورٹ میں آئیں، نہ صرف جوتے بلکہ اپنے موزے اتار کر بھی میری کورٹ میں آئیں، کسی نے موزے نہ پہنے ہوں، ننگے پاؤں میری کورٹ میں حاضر ہوں۔ یہ دربار عالیہ ہے، شاہی دربار ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جج صاحب یہ آپ کا آرڈر ہے
جب پرانے دور کے کسی بادشاہ کا آرڈر ہے، ہمیں اس بات پہ بعد میں بات کریں گے کہ آپ نے آرڈر لیگل دیا یا انلیگل دیا، انسانی رویوں کے بالکل ہی خلاف ہے کہ ایک جج کی عدالت لگی ہے اور جج اپنی عدالت میں کہے کہ میرے ٹھیک ہے جی بیلٹ تک تو سمجھتے ہیں کہ بیلٹ آپ نے اتروا دی، بیلٹ اترنا ہوتا ہے جی سسپینڈ، لیکن یہ تو آپ کا بھی آرڈر اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو سسپینڈ کر سکیں، یہ تو ان کے اپنے پولیس سسٹم کے اندر سسپینڈ ہوتے ہیں وہ بھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا میرے دربار میں جوتے اتار کر آئے، موزے اتار کر آئے، جیسا وہ آپ کے دربار میں آئے، مجھے تو حیرت ہے ان پولیس آفیسرز پر کہ وہ ان کے دربار میں کیوں آئے، انکار کر دیتے، کہتے جائیں جیسا کنٹمپٹ لگا لیں، نہیں آتے، کیا ہو جاتا بڑے سے بڑا، کیا ہوتا کنٹمپٹ میں، یہ آرڈر ہی انلیگل تھا۔ بہرحال میں کوئی کسی کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا، میں ایک جج صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں، کچھ خدا کا خوف کریں، پاکستان کو کسی سسٹم میں چلنے دیں، اپنے موڈ کے مطابق سسٹم نہ چلائیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ پورے ملک کا بلڈ پریشر سسٹم کا ہائی کر دیں، آپ سارے کام غلط کر دیں اور بعد میں کہیں جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے ملک کو اس طرح کی سزا نہ دیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، پھر بات اور لمبی ہو جائے گی۔ اب جو سرکاری وکلا تھے وہاں پر، سرکاری وکلا نے بھی وہاں پر درخواست دے دی، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا ڈیروگیٹری ہوتا ہے، جن کے انسلٹ کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان کی عدالت میں پیش نہیں ہونا۔ ہم نے جو ATC جج ہیں ملک اعجاز، اس کی عدالت میں پیش نہیں ہونا، ہماری جگہ کسی اور بھیج دو۔ انہوں نے اپنے چیف پراسیکیوٹر، ان کے بھی کمپلینٹس ہوگی جو پہلے خاموش بیٹھے تھے، اب بول اٹھے۔ چیف پراسیکیوٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کی عدالت میں پیش نہ ہوں، اور آئندہ جو بھی تاریخ ہے حکومتی وکیل کوئی وہاں نہیں جائے گا، جہاں سب چلاتے رہیں اکیلے، کیس ایکس پارٹی دیتے رہیں اپنے ڈیسیجن جو بھی دینا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ پولیس افسر کا تو آن ریکارڈ آ گیا، پراسیکیوٹر بات نہیں کرتے تھے۔ اب جب پراسیکیوٹرز کے پاس گیا تو چیف پراسیکیوٹر نے یہ معاملہ اٹھایا تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا دیا، کیونکہ جتنی بھی ماتحت عدالتیں ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے زیر کام کرتی ہیں، پنجاب کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جناب یہ ایک ریفرنس ہے، جوڈیشل ریفرنس ان کے خلاف کروا دیا ہے کہ یہ بہت باعث جج ہے، بہت بدتمیز جج ہے، بہت انلیگل آرڈرز کرتا ہے، بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس دیتا ہے، اور اس کا بڑا انسلٹنگ بیہیویئر ہے۔ اس طرح کا کوئی ریفرنس آیا ان کے پاس، اور اس ریفرنس پر لاہور ہائی کورٹ اب کیا کرتی ہے، اب یہ بھی دیکھنا ہے۔ لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اس جو ان کی گئی ہے ریفرنس، اس کا کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، جج صاحب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو فیض امید والا کمیشن بنا ہے اس کا کیا نتیجہ آتا ہے۔ پاکستان کے اندر روزانہ کسی نہ کسی نئے مسئلہ کو پیش کر کے پاکستان کے اندر ہر وقت انریسٹ کسی نہ کسی موقع بنا کے، کوئی نہ کوئی چیز بنا کے پاکستان کے اندر، خدا جانے کیوں ان پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے، کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں، پولیس کو دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، ایگزیکٹو کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، سب لوگوں نے یہی رویہ اپنایا ہوا ہے کہ ملک کے اندر انریسٹ، کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور جسے صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے، ان باتوں سے لگتا ہے نا کہ جنگل کا قانون۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے قانون کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔